نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسے پرفتن دور میں بھی اپنے گھر میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی، اور اس کے بعد حضور انور علیہ الصلاۃ کے لائے ہوئے دین متین کے سلسلے میں کچھ دیر غور و فکر کے لیے اکٹھا فرمایا۔ بس ایک دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ کوئی آدمی بہت لچھے دار تقریر کر دے، بہت زیادہ فصاحت بلاغت کو اڈیل لے، لیکن اگر گفتگو اخلاص سے خالی ہے تو اس کا کوئی اثر پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، رب العالمین ہمارا خالق ہے، اور خالق نے بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی ہماری کارکردگی کے ہمارے اوپر جتنا انعام کیا ہے، ہم اس انعام کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، خالی گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اس کو اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کر لیں، گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ ہم کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جو چیز ہمیں آسانی سے حاصل ہو رہی تھی، جب اس میں کوئی ایک بندھا پڑتا ہے، کوئی ایک رکاوٹ پڑتی ہے، تب ہم کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت کتنی آسانی سے ہم کو اب تک ملی ہوئی تھی۔ انسان روزانہ لاکھوں مرتبہ سانس لیتا ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں آسانی کے ساتھ، لیکن اسی بندے کو جب اٹیک آ جاتا ہے، اسی بندے کا دل جب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ، 1 دن، 24 گھنٹہ وینٹیلیٹر پہ ہم رہے ہیں، کتنی مشکلات سے گزر بھی رہے تھے، اور اس دن ہم کو سانس لینے میں اور دل کے کام کو کرانے میں کتنا مشکل لگا ہے۔ لیکن جن ایام میں ہم آسانی کے ساتھ یہ کام کر لے رہے تھے، ان ایام میں اس پہ ہم شکر بھی ادا نہیں کر پاتے
کہ اللہ کا شکر ادا کر لیں، اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ابھی عصر کے بعد جامعہ حسینیہ کے ہمارے روح رواں اور ذمہ دار، ہم سب کے سرپرست محترم حضرت مولانا توفیق احمد صاحب زیدہ مجدہم، اللہ ان کا سایہ دراز کرے، عصر کے بعد ہم لوگ بیٹھے تھے، انجینئر صاحب بھی بیٹھے تھے۔ مولانا کے ہاتھ میں کچھ چوٹ آئی، تکلیف ہے، جس کی وجہ سے پٹی وغیرہ لگی ہے۔ مولانا دوسروں سے بتانے کے لیے بھی منع کر رہے ہیں۔ ایک بات بڑی عجیب انہوں نے کہی، مولانا ہمارے اساتذہ کے بھی استاد ہیں، کہنے لگے کسی کو بتائیے بھی مت، اس لیے کہ وہ رب العالمین جس نے ہم کو 60 سال 70 سال بالکل آرام سے ہم کو دوڑنے لائق بنایا، چلنے لائق بنایا، ہم گھومتے رہے آسانی کے ساتھ، اس کا بھی تو ہم شکر ادا نہیں کر پائے ہیں۔ یہ تھوڑی سی چند دنوں کی پریشانی کو ہم اس کا ڈھڈورا پیٹ دیں؟ میرے بھائی اور بزرگوں، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی نگاہ بہت دور تک ہوا کرتی ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہمارے اوپر ہیں، جس کو ہم بدلہ دینا تو دور کی بات ہے، ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے کہ صبح سے شام تک ہم نے کتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کی ہیں، اس کو ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ بہت عجیب بات ہے، ذرا غور کیجئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے آپ تمہارے لیے سورج کو مسخر کیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے تمہارے لیے سورج کو مسخر کیا ہے۔ مسخر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے سورج کو کام میں لگایا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے چاند کو کام میں لگایا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ سورج نکلتا ہے اور کبھی 12 گھنٹہ، کبھی 14 گھنٹہ، کبھی 10 گھنٹہ، دن کے چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے وہ پوری روشنی دیتا ہے، اور اس کی روشنی صرف یہ نہیں کہ اجالا ہو جاتا ہے، اس روشنی کے ذریعے سے کتنی کھیتیاں پکتی ہیں، اس روشنی کے ذریعے سے کتنے امراض ٹھیک ہوتے ہیں، اس روشنی کے ذریعے سے کتنے کیا کیا کام ہوتے ہیں، اس کو ہم کو اندازہ ہی نہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے سورج کو کام میں لگا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اس کا احساس ہی نہیں کہ سورج کو ہمارے کام میں لگایا گیا، اس کا ہم احساس نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور کمال تو یہ ہے کہ کوئی اس کی بل ہمارے گھر پہ نہیں آتی ہے۔ یہاں تو بجلی چلائے اپنے کمرے میں، پنکھا کی ہوا لیا اور مہینہ پورا ہوتے ہوتے کھرا آ گیا۔ لیکن سورج کی جو روشنی ہم کو ملی ہے، اس کے ذریعے سے جو طاقت ہم کو ملی ہے، اس کی ہم نے کون سی بل ادا کیا؟ میرے بھائی، کم سے کم اگر ہم شکر ادا کرنے پہ آ جائیں، صرف سورج کا شکر ادا کرنے پہ کہ اللہ آپ نے ایسی بڑی نعمت دیا ہے، اس کے لیے ہم شکر، اس کے شکرانے کی ہم نماز پڑھ کے ادا کرنا چاہیں تو ہم ادا نہیں کر پاتے۔ لیکن صبح سے شام تک ہم سارے کام میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتے۔ ایسے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہے، تمہارے لیے ہم نے سمندر کو کام میں لگا دیا ہے۔ سمندر ہمارے کام کے لیے ہے۔ اس زمانے میں تو ہوائی جہاز سے لوگ سفر کر رہے ہیں، پہلے زمانے میں حج کے لیے جب لوگ جایا کرتے تھے پانی کے جہاز سے جاتے تھے، اور جب داخل ہوتے تھے اور سمندر میں جہاز چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا پوری دنیا میں صرف پانی ہی پانی ہے، پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پانی میں کتنی زیادہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ سب آپ کے لیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، صحیح بات یہ ہے کہ رب العالمین نے جو انعام ہم پر کیا ہے، اس انعام کے بدلے میں ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر کیسے ادا ہو؟ اللہ کا کامل شکر تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں، 100% اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، یہ کامل شکر ہے۔
اس لیے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہمارے لیے اتنے انتظامات کیے ہیں، اس کا شکر یہ ہے کہ ہم نافرمانی ہماری زبان سے نکلے ہی نہ، ہمارے عمل سے کوئی نافرمانی ہو نہ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جب ہمارا یہ مزاج بن جائے گا کہ ہم شکر رب العالمین کا شکر ادا کرنے والے ہو جائیں گے، تو آہستہ آہستہ من لم یشکر اللہ لم یشکر الناس، جو بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ لوگوں کا شکر کیا ادا کرے گا؟ اور قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو گے میرا، میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے میں نعمت میں میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو ہم نعمت کی ناشکری میں لگے ہوئے، صبح و شام 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے، نماز کو نماز کی طرح پڑھنے کے لیے ہم کو توفیق نہیں ہوتی۔ میں نے کچھ دنوں پہلے یہی کے گفتگو میں بیان میں نے ایک بات کہا تھا کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں اس نماز کو اس انداز سے پڑھیں کہ نماز کے واجبات فرائض ہی نہیں، نماز کے مستحبات کی بھی ہم رعایت کرنے والے ہوں۔ یاد رکھیے، جو بندہ مستحب کی رعایت کرتا ہے وہ بندہ کبھی فرائض کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، وہ بندہ کبھی فرض کو نہیں چھوڑے گا۔ دیکھیے، مسح کرنے کے طریقے میں میں ایک مسئلہ بتا دوں اور اسی کے ضمن میں ایک بات کہہ دوں۔ ہمارے ائمہ کے درمیان اختلاف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تھوڑے سے بھی بال کے اوپر ہاتھ پھیر لیا وہ مسح ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چوتھائی سر کیا مسح ہو گیا۔ امام مالک فرماتے ہیں جب تک کہ ہر بال پہ ہاتھ نہیں پھیر دیا مسح نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض تو چوتھائی سر ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ پورے سر پہ مسح کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب کیا ہے؟ پورے سر پہ مسح کرو۔ اب ایک بات یاد رکھیے، جو بندہ پورے سر پہ مسح کرے گا تو کیا چوتھائی سر اس میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جو مستحب پہ عمل کرنے والا ہوگا، جیسے عصر سے پہلے 4 رکعت آپ کو سنت پڑھنا ہے، وہ مؤکدہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے، لیکن آپ کو پڑھنا چاہیے، ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم عصر سے پہلے والی نماز کے لیے اس قدر اہتمام کریں گے کہ ہم کو 4 رکعت سنت پڑھنا ہے نماز سے پہلے، تو وہ کون بندہ ہے جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے گی؟ اگر ہم فجر سے پہلے والی سنت کے اہتمام کے لیے پہلے مسجد میں دوڑ کے جائیں گے، وہ کون بندہ ہے جس کی فجر کی نماز چھوٹ جائے گی؟ ہمارے اعظم گڑھ میں ایک عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو مولانا عامر رشادی صاحب ہیں علماء کونسل والے، ان کے والد تھے۔ ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت تھی، بہت بڑے عالم تھے مولانا مجیب اللہ صاحب، اور وہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم لوگ خیر آباد میں پڑھ رہے تو وہاں ایک پروگرام ہوا، پروگرام میں قاضی مجاہد الاسلام صاحب اور بڑے بڑے علماء آئے تھے۔ 12:30 بجے مولانا مجیب اللہ صاحب اٹھے اسٹیج سے اور جانے لگے، جبکہ ابھی ان کا بیان بھی نہیں ہوا تھا، ابھی ان کو بیان کرنا تھا۔ میں نے کہا بھائی مولانا تو جا رہے ہیں، آخر کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے ان کے خادم سے آگے بڑھ کے پوچھا کہ مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مولانا مسجد جا رہے ہیں۔ میں کہا ابھی تو اذان بھی ہوگی، 1 بجے کے بعد اذان ہوگی، اور اذان اور نماز کے درمیان آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں اب جانے دیجیے، بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ بہرحال مولانا چلے گئے۔ بعد میں خادم سے میں نے پوچھا تو اس خادم نے بتایا کہ 10 سال سے تو میں مولانا کی خدمت میں ہوں، مولانا کا معمول یہ ہے کہ ہر نماز کی اذان مسجد میں بیٹھ کے سنتے ہیں۔ ہر نماز کی اذان کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کے سننے کا ان کا اہتمام ہے۔
کہ میں مسجد میں باوضو انداز میں بیٹھا رہوں اور اس کے بعد اذان ہو، یہ ان کا معمول ہے۔ اب جس بندے کا یہ معمول ہو کہ مسجد میں اذان باقاعدہ طہارت کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ سنتا ہو، اس کی نماز کبھی چھوٹے گی؟ میرے بھائیوں، ایک بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کا اہتمام اگر کر لیتا ہے تو اس کے فضائل اور مناقب بڑھ جاتے ہیں، اس کے زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اور جو بندہ 10 سال 20 سال 25 سال 40 سال سے اگر وہ مسجد میں بیٹھ کے اذان سن رہا ہو تو اس بندے کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے میں ایک بات تو یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا اہتمام یہ ہے کہ رب العالمین کے دربار میں ہم روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں کہ اے مالک، عبادتوں میں ہمارا حق، جو آپ کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ آج ہم لوگ اگر کبھی کسی بندے کو، ہم میں سے کسی کو توفیق ہو جاتی ہے کہ ذرا تہجد کی نماز پڑھ لیا، 1 مہینہ پڑھ لیا، 2 مہینہ پڑھ لیا، اب اندر سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، کیسے ہم بتائیں کہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ کیا بتائیں بھائی صاحب، میں جب صبح جو ہے تہجد کے لیے اٹھتا ہوں تو ایک آواز ادھر سے آتی ہے۔ وہ بھی بہت چالاک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ آواز آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اتنا تو معلوم ہو گیا کہ آپ تہجد پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اپنی عبادتوں میں کثرت کے باوجود اس کو ہم معمولی سمجھیں، اور یہ ہم سمجھیں کہ جتنا مالک کا احسان تھا اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ آگے میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں، ہمارے آقا سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، ساری کائنات میں ان سے زیادہ بعظمت کوئی آیا ہی نہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتی کا، اے اللہ، آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، امام الرسل فرما رہے ہیں، اے اللہ، آپ کی عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ آگے فرمایا وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ، اے اللہ، آپ کی معرفت کا جو حق تھا وہ بھی ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ آپ کو پہچاننے کا جو حق تھا ہم تو آپ کو پہچان بھی نہیں پائے۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اے اللہ، آپ کی تعریف کا جو حق تھا ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جبکہ حال یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول ہے کہ رات میں تھوڑی دیر سونے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نوافل میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رٹ لگاتے ہیں۔ اتنا رٹ لگاتے ہیں کہ بسا اوقات حضرت عائشہ پوچھنے لگتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے اوپر تو کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہے، آپ اتنا زیادہ اپنے کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ حضور نے فرمایا آیا عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یاد رکھیے گا، نبی گناہوں سے صاف ہوتا ہے، نبی سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اس کو اللہ کا حکم دیا ہوتا ہے، نبی وہی کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی، نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا نہیں کہ اتنی عبادت کر رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آپ کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں۔ اس لیے ہمارے وہ بھائی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، جو سمجھے کہ ہم تو ہمیشہ عبادت کرتے رہتے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں، ہم تو غلطیوں کے پتلا ہیں۔ جو ہم میں سے جو شخص اپنے کو غلطی والا نہ سمجھے،
وہ سمجھیے کہ خود بہت بڑی غلطی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، بالکل دل سے کہہ رہا ہوں کہ اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہ میں مجھ سے کم ہو۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ ہم کو جنت عطا فرما دے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ جنت دے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ ہم کو جب اپنی کمی کا احساس ہو جائے، اپنی کمی کا، تو ہر وقت ہم کو اپنی اصلاح کی فکر لگی رہے گی۔ لیکن ہم اپنی کمی کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم دوسروں کی کمی کے اصلاح کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ محلے میں فلاں آدمی کے اوپر نگاہ رکھنا ہے، فلاں آدمی فجر میں آیا تھی کہ نہیں آیا تھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کی ٹوہ میں تو لگے ہوئے ہیں۔ اب ایک صاحب ہمارے گاؤں میں بیچارے کچھ دن وقت لگا لیے تھے، اور اس کے بعد ایک آدمی تو ابھی جلدی ہی لگے تھے، 3 دن بیچارے وہ لگائے تھے، نماز شروع کیے تھے۔ اب ان کی فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ یہ صاحب بیٹھ کر کے تعلیم کر رہے تھے، وہ آئے، جماعت ہو چکی تھی، فجر کی نماز پڑھنے آئے، تو ان سے پوچھتے ہیں کیا تہجد پڑھا آئے کا؟ یہ جملہ، تہجد پڑھنے آئے۔ اس آدمی نے اسی دن سے جو مسجد چھوڑا ہے تو دوبارہ نماز تو پڑھا ہو لیکن اس مسجد میں نہیں گیا۔ میرے بھائیوں، دوسروں کے دل کو مت توڑو۔ خانہ کعبہ کو ڈھا دینے والا اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم ایک انسان اور ایک ایمان والے کے دل توڑنے والا ہے۔ دل بدست آور کی حج اکبرست، لوگوں کا دل جیتو، یہ حج اکبر ہے۔ اپنی کمی کا احساس کرو، دوسرے میں کمی نکالنے کے چکر میں مت پڑو۔ جامعہ حسینیہ کے جو سب سے پہلے صدر مدرس گزرے ہیں حضرت مولانا عثمان صاحب ساحر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا توفیق صاحب کے بھی استاذ تھے، ان کے استاذ کے بھی استاذ تھے۔ یہاں بھی اسی میں، یہاں قرآنیہ مدرسہ چلتا تھا، یہاں بھی پڑھائے پہلے، اس کے بعد حسینیہ گئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، مدرسے میں بچوں میں لڑائی جھگڑا چلتا ہی رہتا ہے، کبھی کوئی کسی کو مار دیا، کبھی کوئی کسی کو کچھ کر دیا۔ بہرحال 2 بچے لڑ گئے اور ایک کا کپڑا پھٹ گیا، اور اسی حالت میں مولانا عثمان صاحب کے ساتھ سامنے بچے پیش کر دیے گئے۔ مولانا دیکھنے کے بعد زاروں قطار رونے لگے، رو رہے ہیں بالکل، اور اس کے بعد اپنا سامان اٹھایا، سامان اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ جو بچے لڑ رہے ہیں، جو بچوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، جو بچوں میں کمی ہے، یہ صرف عثمان کے گناہوں کی نحوست ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عثمان کی گناہوں کی نحوست ہے۔ اب میں نہیں رہوں گا تاکہ اچھے لوگ رہیں گے، جس سے اور زیادہ یہاں فائدہ ہوگا۔ سامان اٹھائے جانے لگے، یہاں تک کہ چنگی تک پہنچ گئے۔ پیچھے سے مولانا مسلم صاحب، حضرت مولانا توفیق صاحب، باقی سارے اساتذہ طلبہ پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حضرت رک جائیے۔ اخیر میں حافظ رحمۃ اللہ صاحب تھے یہاں مانی کے قریب کے، انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ جا رہے ہیں تو مدرسہ بند کر دیجیے۔ کہا کہ نہیں، میری گناہوں کی نحوست سے یہ بچے لڑ گئے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، صحیح بات یہ ہے کہ جب اپنی اصلاح کی فکر ہوگی تو ہر وقت ہم کو اپنے گناہ دکھائی دیں گے، اور جب اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوگی تو ہم صرف دوسروں میں کمی نکالیں گے کہ فلاں آدمی فجر کی نماز میں اتنا لیٹ آیا ہے، فلاں آدمی تو آج عیبے نہیں کیا ہے، اب وہ کہیں بازار میں مل گیا تو اس کو اوپر طنز شروع کر دیا، کیا بھیا کیا بات ہے، نماز تو چھوڑ دیے ہو۔ ارے بھائی پوچھو اس سے کہ خیریت تو رہی، کوئی تکلیف تو آپ کو ایسی نہیں ہو گئی جس کے ساتھ آپ بیمار ہو گئے، پریشانی لائق ہو گئی، کس حالت میں اس بیچارے کی نماز چھوٹ گئی ہے، ذرا پوچھو، خیریت لو۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہمارے اندر کمی حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو ہماری نگاہ میں صرف کمی دکھائی دیتی ہے، اچھائی نہیں دکھاتی۔ میرے بھائیوں، ہم دوسروں کی اچھائیوں پر نگاہ رکھیں اور اپنی کمیوں پر نگاہ رکھیں، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں ایک صحابی آئے، حضرت حنظلہ، اور
کہنے لگے جا رہے ہیں راستے اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو حنظلہ؟ کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہا منافق ہو گئے؟ ارے بھائی تم تو مسلمان ہو، کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں حنظلہ تو میں تو منافق ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول کے پاس جب ہم رہتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن جب اپنے گھر میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یہی کیفیت تو میری بھی ہو گئی ہے۔ راستے میں حضرت عمر ملے، کہنے کہ یہی کیفیت تو میری بھی ہے۔ سارے لوگ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ ایسی صورتحال ہے، ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تم منافق نہیں ہو، اگر جو کیفیت میری موجودگی میں تمہاری رہتی ہے یہی کیفیت تمہارے گھر میں آ جائے تو تم سے فرشتے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کوئی بھی چیز پیش آئے، چاہے محلے میں پیش آئی ہو، گاؤں میں پیش آئی ہو، شہر میں پیش آئی ہو، ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں آئی، ہم توبہ کرنے لگیں، ہم استغفار کرنے لگیں۔ میرے بھائیوں اگر ہم توبہ و استغفار کرنے لگیں گے تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کی مصیبت سے اللہ ہم کو ضرور بچا لے گا، لیکن ہم کو ہر وقت فکر ہونی چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ بڑی مسجد کے سامنے خدا نخواستہ سیلاب کا ماحول ہو گیا ہے، یہاں کے لوگ ڈوب رہے ہیں، تو ملا ٹولہ میں رہنے والے یہ نہ سمجھے کہ ارے وہ سب گڑبڑ تھے، نہیں، یہ کہیں کہ غلطی تو گناہ تو ہم سے زیادہ ہوا تھا، ہماری گناہ کا نتیجہ ہے کہ صورتحال بڑھتی جا رہی ہے۔ جب ہم معافی مانگنے والے ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے اے مالک کسی کا قصور نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، جس دن یہ احساس ہو جائے گا، خدا کی قسم میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ایسی اصلاح ہوگی تو ایسی اصلاح کبھی نہیں ہوئی۔ لیکن میرے بھائیوں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو نگاہ میں رکھیں کہ ہمارے اندر کیا کیا کمی ہے۔ جب اس کا ہم احساس کرنے لگیں گے تو رب العالمین کی طرف سے بہت سارے انعامات ہوں گے۔ پہلی بات تو میں نے بتایا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمارے اوپر برسائی ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ہم ادا نہیں کر پا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر وقت ہم اپنی خطاؤں کے اوپر نگاہ رکھیں۔ دوسروں کی خطاؤں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن اپنی خطا کے ضرور ذمہ دار ہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں لوگوں کو، جیسے آپ انگلی اٹھاتے کسی کے اوپر ایسے کہتے ہیں تم یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ دیکھیے ایک انگلی تو دوسرے کی طرف جا رہی ہے اور یہ 3 انگلیاں خود آپ کی طرف آ رہی ہیں، 3 انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں، یعنی اے بندے اگر تم دوسرے کی طرف ایک انگلی سے اشارہ کر رہے ہو تو اپنی طرف تو 3 انگلیاں تمہاری جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تم کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر فرد کی یہ پوزیشن ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو دھلنے والے ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں جس دن ہم اپنے گناہوں کو دھلیں گے اس انداز سے تو ہماری بات جب جائے گی کہیں اللہ رب العالمین ایسی تاثیر پیدا فرما دیں گے۔ رب العالمین کو تاثیر پیدا کرنے کے لیے اس کا بہت بڑا مولانا ہونا ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس کا بہت بڑا محدث ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اس بندے کا دل بالکل آئینے کی طرح ہو، رب العالمین کی محبت وہاں بیٹھی ہو، وہ کافی ہے۔ حدیث کے اندر آیا الناس کلهم ہلک الا العالمون، تمام کے تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں مگر عالم لوگ ہلاک بچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا والعالمون کلهم ہلک الا المخلصون، اور تمام کے تمام عالم بھی ہلاک ہونے والے ہیں مگر اس میں سے مخلص بچ جائیں گے۔ آگے فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اور جو مخلص لوگ ہیں وہ بھی کنارے کے دہانے پر بالکل کھڑے ہوئے ہیں۔ جو مخلص ہیں وہ ہر وقت اپنے اخلاص کو ٹٹولتے رہیں۔ یاد رکھیے گا جب کوئی بندہ، ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہم دوسروں کی گناہوں پہ ہر وقت نگاہ رکھتے ہیں۔ ایک بات بہت تجربے کی میں کہہ رہا ہوں، بہت بڑے اللہ والے نے یہ بات کہی کہ کوئی بندہ کسی بندے کو کسی گناہ کی بنا پہ اگر عار دلاتا ہے، تانا دیتا ہے، اور اس بندے نے اپنے مالک سے پہلے ہی توبہ کر لیا ہو، جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی سے زنا ہوا ہو، ایک آدمی سے چوری ہوا ہو،
اس چوری کرنے والے بندے نے اللہ سے معافی مانگ لی، صاحب معاملہ سے اپنا معاملہ ختم کر لیا، زنا کرنے والے نے رو رو کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کی ہے، اور اس بندے کے بعد آپ اگر آر دلا رہے ہیں تو ایک بہت بڑے اللہ والے نے کہا کہ یہ آر دلانے والا بندہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ اس کو اس گناہ میں مبتلا نہ کر دیں گے۔ اس لیے بہت خطرے کی گھنٹی ہے، بہت خطرے کی گھنٹی، ایسی خطرے کی گھنٹی ہے کہ ہم دوسرے کے اوپر، صحیح بات یہ ہے کہ ہماری نگاہ کیسے ہم اپنے، ایک بات اور یاد رکھیے، ہم دوسرے کے گناہ کی طرف جو نگاہ رکھتے ہیں، دوسرے کا گناہ تو ہمارے نزدیک یقینی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا کہ نماز کا وقت تھا، وہ باہر کھڑا تھا، نماز نہیں پڑھا ہے، اب اس کو ہم گناہ گار سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ بندہ کیوں نماز نہیں پڑھا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں ہاسپٹل میں رہی ہو، باہر کہیں اس کی نگرانی کر رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا مسئلہ کھڑا رہا ہو، ہم نے تو کہہ دیا۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، ہر وقت اپنے اوپر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے اوپر نگاہ رکھیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو بھی معاف کرے گا، ہمارے دل کو بھی صاف کرے گا، آئینے کی طرح اللہ بنائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ترقی درجات کے راستے کھول دے گا۔ اب میں ایک بات کی طرف آتا ہوں کہ ہم اپنی جو بھی عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے میں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، بہت ساری دعائیں مانگی ہے نا۔ ہم دعوت میں لگے ہوئے جو افراد، میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، ہماری نسبت دعوت کی بنا پر لگی، چاہے کوئی آدمی 3 دن لگایا ہو، کوئی آدمی 1 سال لگایا ہو، کوئی آدمی 4 چلہ لگایا، سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں ہماری نسبت دعوت سے لگی ہوئی ہے، لہذا ہم کو ہر آن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر اضافہ ہوا یا نہیں، ہماری نمازوں میں انقلاب آیا یا نہیں، ہمارے روزوں میں انقلاب آیا یا نہیں۔ ہم اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اب ہم زکوٰۃ دینے والے بنے یا نہیں۔ ہماری زندگیوں میں اگر انقلاب آ رہا ہے، اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو یقیناً ہمارا یہ سب کام بہت عمدہ ہے، لیکن اگر ہم اسی جگہ پہ پہلے کی طرح ہیں، جیسے 40 سال پہلے ہماری نماز بے سلیقے ہو رہی تھی، آج بھی ہماری نماز اگر بے سلیقے ہو رہی ہے، میرے بھائیوں خیر کی بات نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ صرف دوسروں کے سامنے تقریر کر دینا، دوسروں کے سامنے اصلاحی بات کر دینا یہ کافی نہیں ہے، ہمارے اعمال کی اصلاح کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا پڑے گا، تب جا کر کے انقلاب آئے گا۔ میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو غور کریں کہ ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ہماری نماز میں کوئی کمی ہے یا نہیں کمی ہے۔ اگر ہم 10 سال پہلے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہے تھے، آج ہم 10 سال سے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو 10 سال میں ہم قرآن پاک پڑھنے کے لائق ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بہت سے ہمارے بھائی بیچارے 10 سال 20 سال لگے رہتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ میرے بات یاد رکھیے گا، آپ یہ نہ سمجھیے میں کسی پر کوئی اعتراض کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم دعوت میں لگے ہیں، مثال کے طور پہ ایک عالم ہوتا ہے، ایک حافظ ہوتا ہے، پورے محلے کی نگاہ ہوتی ہے کہ حافظ صاحب فجر کی نماز میں لیٹ آئے، مولانا صاحب لیٹ آئے، کیوں؟ کیا حافظ صاحب پہ 2 مرتبہ نماز فرض ہوئی، آپ کے اوپر 1 مرتبہ ہوئی؟ نہیں، چونکہ یہ مقتدا ہیں اس لیے ان کے اوپر نگاہ جاتی ہے۔ ایسے ہی جو ہمارے بھائی دعوت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی سب سے پہلے ذمہ داری ہوتی ہے، کیوں ہم آگے مقتدا بن کر کے سامنے آئیں، ہم آئیڈیل بن کر کے سامنے آئیں، ہمارے عمل کو دیکھ کر کے لوگ دعوت میں لگیں گے اور ہمارے عمل کو دیکھ کر کے لوگ دعوت سے متنفر ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، صحیح بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلی یہ بنیادی بات یہ رکھیں کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ فرائض ہیں، ان فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ان فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ فرض کیا کیا چیز ہے؟ بنی الاسلام علی 5،
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، محمد رسول اللہ کی شہادت دینا، اور اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، اور اگر فرض ہو جائے استطاعت ہو تو حج کرنا۔ یہ فرائض ہیں۔ ان فرائض میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہم سے ہوتی ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی بڑا متقی نظر آئے، لیکن یاد رکھیے فرائض کی کوتاہی کرنے والے کی معافی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ، میں ایک مسئلہ بتا دوں، بہت سے لوگ ان کے پاس پیسہ رکھا ہوا 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، حج کرنے نہیں جا رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اصل میں بیٹوا کی شادی کرنا ہے، بیٹیا کی شادی کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، حج کرنے نہیں ہے۔ حدیث کے اندر اتنا سخت لفظ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، استطاعت ہے آنے جانے کی، وہ نہیں کر رہا ہے، وہ یہودی بن کر کے مرے گا یا نصرانی بن کر کے مرے گا، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دین کے دعوت جو ہے، دعوت صرف چند چیزوں کا کام نہیں ہے کہ آپ گئے اور صبح کی ملاقات کر لیا اور شام کی ملاقات کر لیا اور دوپہر کی ملاقات، نہیں۔ دعوت کا اصل مقصد، اصل بنیاد یہ ہے کہ دین پہلے ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے، کامل طور پہ دین ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے۔ بہت سے وہ بیچارے جو میوات کے رہنے والے، وہ پڑھے لکھے نہیں، اردو نہیں پڑھ پا رہے ہیں، لیکن ایک میواتی سے میری ملاقات ہوئی، وہ بیچارہ دیکھ کر کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پا رہا تھا، لیکن اس نے پوری محنت کے ساتھ سورہ یاسین یاد کیے ہوئے تھا، اور وہ کہنے لگا، میوات الحمدللہ میں بھی جماعت میں گیا ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ مولوی جی ہم نے تو ایسے ہی پڑھا ہے آپ لوگوں سے سن کر کے، اور سیکھا ہے ایسے ہی، اور دعوت کی برکت سے ہم نے سیکھا ہے، اور نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنا تمام کام اس آدمی نے مجھ کو خود سنایا۔ اصل میں ہمارے یہاں ہر کام میں جو ہے شرم نہیں ہے، شرم تو ہے تو نماز سیکھنے میں شرم ہے، روزے کے مسائل معلوم کرنے میں شرم ہے، زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرنے میں شرم ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مول صاحب میں زکوٰۃ دیتا رہتا ہوں، میں نے پوچھا کتنی زکوٰۃ نکال کر، یہ پتہ نہیں، حساب نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ پہلے آپ کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوئی کتنی، آپ تو ایسے ہی دیتے رہے۔ پہلے آپ کو معلوم ہونی چاہیے، حساب کیجئے، حساب کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جتنی زکوٰۃ، مثال کے طور پہ آپ کے اوپر 50,000 زکوٰۃ ہوئی ہے، ایک ساتھ 50,000 روپے نہیں نکال سکتے ہیں آپ، ہر مہینے تھوڑا تھوڑا نکالتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گا مسئلہ، لیکن پہلے معلوم تو ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، یہ سارے مسائل جو ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں، ان فرائض کو معلوم کر کے سیکھنا اور اس کو یاد کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ فرض ہے۔ اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو یہ کہہ کے کام نہیں چلے گا۔ ہم بہت سے لوگ بیچارے سادگی میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ میں کل معاف کر لیتے ہیں، نہیں، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ اللہ کے پاک حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز ایک پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ سمجھا آپ نے؟ اس لیے اپنی نماز کی اصلاح کریں، ہم اپنی زکوٰۃ کی اصلاح کریں، اپنے روزے کی اصلاح کریں۔ نہیں کریں گے، نہ معلوم ہم قبولیت کے راستے سے گزر رہے ہیں یا کہاں سے گزر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دین کو ہم اپنے اندر کامل طور پہ داخل کرنے کا فیصلہ کر لیں۔ اب کامل طور پہ دین داخل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو یہ رات دیکھی، ایک بات یاد رکھیے گا، یہیں پہ میں کہہ دوں، بہت سے لوگ بیچارے کہہ دیا کرتے ہیں، ناواقفیت میں کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ نہیں میرے بھائیوں، جھوٹ ہے یہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو اس شکل کے ساتھ کرنے کا راستہ دکھایا ہے، ورنہ یہ کام تو اللہ کے پاک حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک کسی دور میں یہ کام رکا نہیں ہے۔ کیوں؟ دعوت کا کام کسی بھی دور میں نہ رکا ہے، نہ قیامت تک رکے گا۔ یہ جو شکل دکھائی دے رہی ہے آپ کو اس انداز سے، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دی ہوئی شکل ہے۔ خانقاہوں کے ذریعے سے جو لوگ دین پہنچا رہے تھے، وہ بھی یہی دعوت تھی، کوئی دوسری دعوت نہیں تھی۔
جو لوگ مدارس کے ذریعے سے علماء اکابرین جو جا کر کے دین پہنچا رہے تھے، یہ بھی وہی دعوت تھی، کوئی دوسری دعوت نہیں تھی۔ اس لیے یہ کہنا چاہیے ہم کو کہ یقیناً دعوت ضروری ہے، اور صحیح بات ہے، عمومی طور پہ دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے جس قدر دین کی طرف لوگ راغب ہوتے ہیں، بہت کم جماعتیں ہیں جس کے ذریعے سے لوگ اس انداز سے راغب ہیں۔ یہ عمومی دعوت میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بزرگوں میں بہت اخلاص رکھا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف ایسا نہیں، راتوں رات روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، اور دعوت میں وقت لگانے کے بعد کبھی وہ دارالعلوم دیوبند جاتے، کبھی مظاہر علوم سہارنپور جاتے، اور جا کر کے اکابرین کے سامنے اپنی بات رکھتے، اپنے اساتذہ سے کہتے حضرت یہ کام پیش آیا ہے، اس انداز سے ہم لوگ کرتے ہیں، دعا فرما دیجئے، اور اس میں کچھ ہماری ضرورت ہوتی اصلاح کر دیجیے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے بزرگوں نے بڑے اپنا خون پسینہ، اور میں تو اس گاؤں میں بھی گیا ہوں جہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک میواتی نے تھپڑ مارا تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات میں جا رہے تھے، کام کر رہے تھے، اور وہ اپنا ہل چلا رہے تھے، اور مولانا بار بار ان سے کہہ رہے تھے بھائی تھوڑی سی بات سن لو، اس نے گھما کر کے ایک جھپڑ لگایا۔ اس گاؤں میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل یہ ہے کہ دین کو تمام کے تمام طور پہ ہم اپنی زندگی میں داخل کر لیں۔ اس کے لیے، دین کو داخل کرنے کے لیے ہم کو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے شکلیں بنائی جاتی ہیں، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جا کر کے ہم گھر بیٹھ کر کے دین کو سیکھ نہیں پا رہے ہیں اپنی مشغولیات کی وجہ سے، اپنے دیگر کاموں کی وجہ سے۔ لہذا اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہم کو دین کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ ہم تبلیغ میں جا رہے ہیں فلاں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جا کر لکھنؤ والوں کی اصلاح کریں گے، نہیں۔ سب سے پہلی جو نیت کرنی ہے، ہم کو اپنی ذات کی نیت کرنی ہے۔ قرآن نے جو مخاطب کیا ہے، کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، خالی لے کر کے ٹہلنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہم کو اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اب آپ کہیں کہ میں اپنے بچے کو روز کہتا ہوں، وہ نہیں مانتا ہے۔ دیکھیے، ایسا ہو سکتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے، تو آپ کے کہنے کی ذمہ داری ہے، اور کہنے کے انداز سے کہیے۔ جیسے وہ بچہ اگر آپ کی دکان نہیں کھولتا ہے، دکان پہ نہیں جاتا ہے، آپ اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں اصلاح کے لیے، آپ اس کو گھر سے باہر نکالنے لگتے ہیں، آپ کہیے اگر فجر کی نماز میں تم پیچھے رہ جاؤ گے، میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سختی کے ساتھ پیش آئیے، نہیں تم کو پڑھنا پڑے گا نماز۔ کہا گیا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی اور بزرگوں، اب اس کے لیے بتائیں کون کون لوگ تیار ہیں جو اللہ کے راستے میں جا کر کے 100% دین اپنی زندگی میں داخل کریں گے، اور دین کو پھر ساری دنیا کے اندر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے جلدی سے بتائیں۔